تمام
نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے الرحمن الرحیم، وہ انتہائی مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں، نافرمانوں، مطیع، عاصی سب کو رزق دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، جو اس کے فرما بردار ہوں ان کو بھی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو نافرمان ہیں ان کو بھی دوں گا، اور پھر انہیں آخرت میں عذاب علیم سے دوچار کر دوں گا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق کا اس نے ذمہ لے لیا ہے۔ جب پیدا کیا تو رزق کا ذمہ لے لیا ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو۔ چنانچہ رحمان کا تعلق دنیا سے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنے فرما برداروں اور اپنے پیاروں کو نوازے گا۔ اب اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے آنے اور جانے میں اس کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور بڑے بڑے جہازوں کے سمندر میں چلنے سے، بما ینفع الناس، ان کے چلنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کے لیے ساز و سامان لے کر آتے ہیں، لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں، سہولیات فراہم کر دیتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، تو اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے زمین میں بہت سارے چوپائے پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو چلایا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بدلیوں کو مسخر کر دیا زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یہ ضرور بضرور نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، کسی سے بھی پوچھئے زمین کو کس نے پیدا کیا تو ہاتھ اوپر اٹھا دے گا اوپر والے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ نے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اس نام سے وہ بھی اپنا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آسمان کی پیدائش کتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر ستونوں کے ہے، اور پھر اس آسمان میں زمین جیسے نہ جانے کتنے سیارے ہیں، سورج، چاند، زحل، مشتری، زہرہ، عطارد، اور نہ جانے کتنے سیارے، بڑے بڑے سیارے ہیں، سب آسمان میں ہیں، اور ستاروں کا کہکشاں، ان کی جھرمٹ، ایک ایک ستارہ پوری جہان ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان میں جڑ دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے سمائے دنیا کو سنوار دیا ہے ستاروں کی زینت کے ذریعے سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ان ستاروں کو بطور حفاظت ہم نے لگا دیا ہے ہر سرکش شیطان کے لیے، کہ جب کوئی شیطان آسمان سے قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ ستارہ ٹوٹ کر کے اس کو مار دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تم ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ آسمان کتنا بڑا آسمان، اور بغیر کسی ستون کے، یہ دلیل ہے کہ اس کا ثانی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور کیا فرمایا والارض، اور اتنی بڑی زمین، اور زمین میں زمین کا ہموار ہونا، اور بیچ بیچ میں پہاڑوں کا جمع دیا جانا، اور سمندروں کا بیچ میں جاری ہونا، چھوٹے چھوٹے دریاؤں اور نہروں کا اور چشموں کا ابلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی صانع ہے اور وہ اللہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی کے اندر دم نہیں، اس کے علاوہ کسی میں دم نہیں، اس کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ایک دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہو، جس کی بھی پوجا ہوتی ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی لگی رہتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں،
کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہے اس سوراخ کے بھی مالک نہیں. دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھا دیے جاتے ہیں ان چڑھاووں کو مکھیاں آ کے کھا جاتی ہیں, چوہے آ کے کھا جاتے ہیں اور وہ اس کو روک نہیں سکتے. اور وہ جنہیں ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے جنہیں ہم بہت مافوق الفطرت مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت سے کچھ ان کو دے دیا ہے, وہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, جیسے دیکھیے کشمیر میں ایک بڑی درگاہ ہے حضرت بل, پورا کشمیر ان کو مانتا ہے, ان کا عقیدت مند ہے, لیکن کشمیر نہ جانے کب سے بارود پر ہے, کچھ نہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف خطوں میں ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں. وہاں اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے مدفون ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. پورا عراق تو ہو بالا ہو گیا, افغانستان میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا, اس لیے کہ قدرت کاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ اتنی بڑی زمین, اس کا مالک صرف اللہ ہے. واختلاف اللیل والنہار, اور شب و روز کی گردش, دن اور رات کا آنا اور جانا. نہ رات اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے, نہ دن اپنے وقت سے پہلے جا سکتا ہے, کوئی نہیں جا سکتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے, اور گرمیوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے. اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے چاند کو دبوچ لیا ہو, اور یہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن اپنے وقت سے پہلے آ گیا ہو, رات اپنے وقت سے پہلے چلی گئی ہو. اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند کو دبوچ لے, اس کو پکڑ لے, اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہی فرمایا, اور جب سے دنیا شروع ہوئی اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. والفلک التی تجری فی البحر, اور یہ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں, بما ينفع الناس, جن سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر, رزق, اشیاء خوردنی, کھانے پینے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں ان جہازوں کے ذریعے آتی جاتی ہیں. آج بھی عالمی تجارت کا تقریباً 80% معاملہ سمندری جہازوں پر ہے. 80% معاملہ سمندری جہازوں پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت ہو کہ نہ ہو, لیکن اس کا بہانہ بنا کر ایک ہفتے سے لوٹ رہے ہیں لوگ. جو چیزیں 100 روپے کی تھیں وہ 125 روپے کی ہو گئی. کیا کہہ کے کہ صاحب وہ جنگ کا ماحول ہے اور چیزیں بڑی مشکل سے آ رہی ہیں. یہی چیز ہے. آج بھی عالمی معیشت کا دار و مدار سمندری جہازوں پر ہے. وہی کہا گیا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جہازوں کا سمندر میں چلنا اللہ کی نشانی میں سے. اللہ چاہے اس کے خلاف ہوائیں چلا دے اور وہ ڈوب جائے, اور ایسا ہوتا ہے. ایک زمانے میں تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھی, آج بڑے بڑے انجن لگے ہوئے ہیں, لیکن آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ جہاز ڈوب گیا. کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ وما انزل اللہ, اور ایک نشانی یہ بتائی گئی
کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا بارش، تو بارش کا نازل کرنا بھی اللہ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بارش نہیں نازل کر سکتا، اور کب بارش نازل ہوگی اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ وہ زمین جو خشک ہو گئی تھی، جس نے اگانے اور اپج کی صلاحیت ختم کر دی تھی، زمین بیچ بیچ سے پھٹ گئی تھی، اس کی نمی جاتی رہی تھی، آسمان سے بارش نازل ہوئی، زمین نے اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیا، کھینچ لیا، اور اس کے بعد پھر اس زمین سے گھاس پھوس اگ گئے۔ کسان اس کو جوتتا ہے، اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور فصل اگ جاتی ہے، غلہ اگ جاتا ہے، اور گڑھا کھود کر کے اور اس میں درخت لگا دیتے ہیں، درخت بڑا ہو کر کے پھل پھول دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمام طرح کے چوپائے زمین میں پھیلا دیا، درندے، پرندے، چرندے، ہاں، رینگنے والے، اڑنے والے، سب پھیلا دیا، اور انسانوں کی خدمت کے لیے ان کو مکلف کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ان میں سے بہت سے چوپایوں سے انسان اپنے بوجھ جھلاتا ہے، بہت سے چوپایوں کو انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے، بہت سے چوپایوں کو انسان شکار کے لیے استعمال کرتا ہے، نگرانی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہیں، اس کی توحید کی دلیل ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو جو وہ چلاتا ہے، بارش سے پہلے جو خوشگوار ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جو پتہ دیتی ہے، آج اسی ہوا کے ذریعے موسمیات والے یہ خبر دیتے ہیں کہ صاحب بارش نازل ہونے والی ہے۔ اسی مانسون کے ذریعے، مانسون نہ چلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، ان ہواؤں میں سے بعض ہوتی ہیں جو خوشگوار ہیں، ان میں برکت ہے، بھلائی ہے، اور بعض ہوتی ہیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ بطور عذاب بھیج دی جاتی ہیں۔ بگولا ہے، بونڈر ہے، اور ایسی جو ہے گرم ہوائیں، لو والی ہوائیں ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اللہ کی قدرت کاملہ میں سے ایک بدلی ہے جو زمین و آسمان کے بیچ ہے، بین السماء والارض، یہ بارش کو لیے ہوئے ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، شب و روز کی گردش کا ذکر کیا، کشتیوں کے سمندروں میں چلنے کا ذکر کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آسمان سے بارش نازل کرنے کا ذکر کیا جس سے اللہ تعالیٰ روئے زمین کو، جو مردہ زمین ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں پھر چوپایوں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کو بھیجنا، اور پھر بدلی جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو پانی کو لیے پھرتی ہے۔ یہ 7 نشانیاں، ان میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو بہت زیادہ علم کی متقاضی ہو، عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، کامن سینس جس کے پاس ہے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا صانع ایک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب ظاہر ہے ان نشانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے بنتے، اس کے فرما بردار بندے بنتے، اور اس کے حکموں کے مطابق عمل کرتے۔ لیکن اس کے باوجود انسانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اسی کی کھاتا ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا نافرمان ہے۔ پھر ان کی مثال بیان کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہمسر بناتے ہیں، ہم پلہ لوگوں کو بناتے ہیں، جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کا بالمقابل سمجھتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ،
وہ ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ویسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جو بھی غیر اللہ کے سوا جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان کے جو بھی پجاری ہیں وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ایک مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ حق کیا تھا کہ جب تمام کائنات کو رچانے اور بسانے والا، سارے انعامات و اکرامات برسانے والا اور زندگی دینے والا صرف اللہ ہے، تو محبت بھی صرف اللہ سے ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو وہی کہا گیا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمسر، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان ہمسروں سے، وہ ان ہم پلہ ہستیوں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحیثیت رب راضی ہو گیا اور اس سے محبت کرنے لگا، اور دین سے بحیثیت اسلام سے بحیثیت دین راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ لو، اس کی چاشنی پا لی۔ ایسی فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ اسی میں یہ بتایا گیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبوب، بس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب پوری دنیا میں۔ وہی کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کی دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، کاش کی دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت کل کی کل، طاقت کل کا کل اللہ کے لیے ہے، بس کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ارے ان کو ہم جو پوجتے رہے، ان کی جو جے کار لگاتے رہے، ان کے نام کا کلمہ پڑھتے رہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن اب وہاں جب دیکھ لیں گے اور یہ اقرار کر لیں گے تو اب ان کا اقرار کس معنی میں؟ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیے ہوتے تو نجات پا جاتے، لیکن وقت گزر گیا تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی رہی، جن کی پوجا کی جاتی رہی، جن کی پیروی کی جاتی رہی، کل قیامت کے دن وہ اپنے پجاریوں سے برات کا اظہار کر دیں گے، صاف کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ تو جنوں کی پوجا کر رہے تھے، یہ تو سامنے جن نے، آج بھی لوگ شیطانوں سے دور بھاگتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی شیطانوں سے دور بھاگتے ہیں، تو شیطان اگر اپنی پوجا کہتا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس نے دوسرے مجسمے ان کے سامنے کر دیے، ان کی پوجا ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہماری کہاں پوجا کی، یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، ہماری کہاں۔ وہ برات کا اظہار کریں گے، جیسے ایک مخلوق ہے جو فرشتوں کی پوجا کرتی ہے، ایک مخلوق ہے جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے، ایک مخلوق ہے جو کسی نہ کسی درجے میں بزرگوں کی، پیروں فقیروں کی پوجا کرتی ہے۔ یہود عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے، کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے اور کہتے اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ برات کا اظہار کر دیں گے۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں سے جو بلا وجہ کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور ان سے ہم مانگ کر کے شرک کر رہے ہیں، کل کے دن وہی ہمارے خلاف کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا،
ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارنا مشکل میں، یا فلاں المدد نہیں کہا، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، گزر گئے. وہ بھلا ایسی بات کیسے کہہ سکتے جن کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا ہے، وہ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہا انہوں نے. تو وہی استبرأ الذین اتبعوا، جبکہ برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. کس سے برات کا اظہار کریں گے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی. ورأوا العذاب، اور اب یہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ عذاب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ساری محبتیں کٹ جائیں گی، ساری عقیدتیں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں، سب ختم ہو جائے گا معاملہ. وتقطعت بہم الاسباب، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو سب نفسی نفسی میں ہوں گے. اب ان کو یاد آئے گا تب کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، ہمیں باری مل جاتی، ہم دوبارہ دنیا میں اگر لوٹ جاتے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا. اب جب مشکل گھڑی آ گئی تو دامن جھاڑ لیا کہ صاحب کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر دنیا میں ہم بھی بھیج دیے جائیں دوبارہ، ہم بھی ان کو منہ نہیں لگائیں گے، ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی. فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، ایسی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھے گا کہ وہ ضائع ہو گئے، حسرت، پشیمانی، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اعمالہم حسرات، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو انہیں حسرت و پشیمانی میں دکھا دے گا، کچھ نہیں کام آ سکے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو گیا. اس لیے ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہیں، جو کسی نہ کسی درجے میں جو ہے نافرمانی میں مبتلا ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے اپنی حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں بہت واضح طور پر بتا دیا ہے، اور بہت دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے، اور کوئی بہت علمی انداز میں نہیں، بالکل واضح، ہر آدمی سمجھ جائے، جس کے پاس معمولی عقل ہے وہ بھی جان جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو خصوصاً اور عام انسانوں کو عموماً ان دونوں آیات میں دعوت توحید دی ہے اور شرک سے روکا ہے. پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی ہے اور دوسری آیت میں شرک سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پکا سچا موحد بنا دے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. وہ تمام اعمال جو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں شرک سے قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.